1400 سال سے ذکر حسین سنایا جا رہا ہے، وہی واقعہ، وہی بات، وہی منظر، لیکن اس واقعے کے اندر درد بھی کچھ اس طرح کا کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے کہ کروڑوں بار سنانے کے بعد بھی سننے والے کو ایسا ہی لگتا ہے جیسے کہ وہ پہلی بار سن رہا ہو۔ اس واقعے کے اندر درد بھی کچھ اس طرح کا کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے۔ ایک ہی واقعہ نے امت کو تڑپا کے رکھ دیا، ایک ہی واقعے نے کائنات کو بور کر کے رکھ دیا۔ ہر دور میں دور بدلے، اوقات بدلے، اوصاف بدلے، موسم بدلے، حکومتیں بدلیں، وزیر بدلے، مشیر بدلے، لیکن ذکر حسین آج بھی ویسا ہی ہے جیسے 14 صدیاں پہلے تھا۔ کائنات پریشان ہے، دنیا پریشان، زمانہ پریشان کہ آخر اس قوم کو ذکر حسین سے ملتا ہی کیا ہے۔ بانیان محفل کے شروع میں پانی کی طرح پیسہ بہا دیتا ہے، پانی کی طرح پیسہ بہا دیتا ہے، لیکن جب محفل کا اختتام ہوتا ہے تو یہ پریشان نہیں ہوتا کہ میرا پیسہ چلا گیا، بلکہ اگلے سال کے انتظام کے لیے جد و جہد کرنا شروع کر دیتا ہے، اگلے سال کی محفل کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ پھر کب میرے گھر میں اس طرح کی محفل سجے گی، پھر کب میرے گھر میں حسین یا حسین کے نعرے لگائے جائیں گے۔ قبلہ ہم جب تک اس دروازے سے باہر تھے ہمارا اختیار ہمارے پاس تھا، ہم اپنی مرضی سے سوچ سکتے تھے، ہم اپنی مرضی سے بول سکتے تھے، اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن جیسے ہی ذکر حسین کی دہلیز پر ہم نے قدم رکھا، سب سے پہلے تو اللہ نے ہم سے ہمارا اختیار چھین لیا۔ باہر تھے اختیار ہمارے پاس، اندر آئے ہمارا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، اب جو اللہ چاہے گا وہی کرے گا۔ باہر تھے ہمارا اختیار ہمارے پاس تھا، یہاں بیٹھے ہیں، اب انسان چاہے بھی تو بول نہیں سکتا، چاہے بھی تو اونچی آواز میں چلا نہیں سکتا، چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا، غلطی نہیں کر سکتا، کوئی خطا نہیں کر سکتا، کسی سے لڑ نہیں سکتا، چاہے بھی تو یہاں نفاق نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں ذکر حسین کی محفل میں، یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی پڑی، جنت کا ٹکڑا ہے۔ جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کر ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ کوئی جان بوجھ کر گناہ کر سکے، خطا کر سکے، جھوٹ بول سکے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو کچھ کھا پی لیا کرو، کچھ نفع حاصل کر لیا کرو، کچھ جھولیوں میں ڈال لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کیا یہ جنت کے باغات دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی ہاں۔ فرمایا جہاں ذکر خدا ہو رہا ہو، جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، جہاں ذکر حسین ہو رہا ہو، جہاں لوگ عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر عظمت مصطفیٰ کے ترانے گنگنا رہے ہوں، صحابہ وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں رہتی، بلکہ وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی۔ قبلہ ہم اس دروازے سے باہر تھے، ہمارا اختیار ہمارے پاس تھا، ہم اپنی مرضی سے سوچ سکتے تھے، بول سکتے تھے، لیکن جیسے ہی ہم نے ذکر حسین کی دہلیز پر قدم رکھا، اللہ نے ہم سے ہمارا اختیار چھین لیا۔ اب انسان چاہ کر بھی کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو کرنے کی توفیق دی ہے کہ پاک ہو جاؤ۔ آگے پاکوں کا ذکر ہو رہا ہے، جن کا ذکر ہو رہا ہے، جس طرح وہ پاک ہیں سننے والے بھی پاک ہوں، پھر اللہ کو حیا آتی ہے کہ ایسے شخص کی مغفرت نہ کرے۔ پاکوں کا ذکر ہو، سننے والے بھی پاک ہوں، نفاق سے بھی پاک، بغض سے بھی پاک، حسد سے بھی پاک، انا سے بھی پاک، ہر چیز سے پاک ہی پاک، پھر میرے اللہ کو حیا آتی ہے کہ ایسے شخص کی مغفرت نہ فرمائے۔ تو کائنات پریشان، زمانہ پریشان کہ آخر اس قوم کو ذکر حسین سے ملتا ہے کیا ہے؟ سنو، ذکر حسین میں آنے کے ہمیں دو بڑے فائدے ملتے ہیں، دو سب سے بڑے فائدے، اہم فائدے۔ پہلی بار سنا رہا ہوں آپ لوگوں، ذکر حسین میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے غرور کا خاتمہ، تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے، میں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، وزیر کیوں نہ ہو، مشیر کیوں نہ ہو، MNA MPA چودھری ٹھیکیدار نمبردار، جب ذکر حسین کی محفل میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو خاموش ہو کے نیچے چٹائی پہ بیٹھ جاتے ہیں، چٹائی نہ بھی ہو مٹی پہ بیٹھ جاتے ہیں، تتی ریت پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے ہمارے گھر سے جاؤ کوئی اچھے والا صوفہ لے کے آؤ، ہمارے گھر سے جاؤ پلنگ لے کے آؤ،
بیڈ لے کے آؤ، ہرگز نہیں۔ ذکر حسین کی محفل میں جب ذکر حسین سننے کے لیے آتے ہیں تو چٹائی پہ بیٹھ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ لٹھے کا سور تو خراب ہو جائے گا، لیکن نہیں، وہ نیچے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے غرور کا خاتمہ ہوتا ہے، تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ امیر کے پہلو میں غریب بیٹھتا ہے اور پڑھے لکھے کے ساتھ جڑ کے ان پڑھ بیٹھتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ امیر کو اپنی امیری پہ ناز کوئی نہیں ہوتا اور غریب کو اپنی غربت پہ شرمندگی کوئی نہیں ہوتی۔ مزے کی بات یہ ہے ذکر حسین کی محفل میں بیٹھ کر پڑھے لکھے کو اپنے علم پہ تکبر کوئی نہیں ہوتا اور ان پڑھ کو اپنی جہالت پہ پشیمانی کوئی نہیں ہوتی۔ نیچے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ زمین پہ بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہی کون سا ہے؟ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر زمین پہ بیٹھنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ زیادہ زمین پہ بیٹھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ زمین پہ بیٹھنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ زمین پہ بیٹھا شخص گرتا نہیں۔ اگر تم گرنا نہیں چاہتے تو پھر زمین پہ بیٹھنے کی اپنے اندر عادت ڈال لو، ساری زندگی نہیں گرو۔ قبلہ اس وقت آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں تمہارے ساتھ بیٹھنے والا آدمی یہ ضرور نہیں ہے تمہارا رشتہ دار ہو، فیملی ممبر ہو، ہرگز نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، غیر بھی ہو سکتا ہے، بیگانہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا، ایک دوسرے کے ساتھ بٹھایا، پھر لوگوں کو درس دیا، لوگوں جس طرح میرے گھر میں آ کر بیگانے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، اسی طرح اپنے گھر میں جا کر اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہو۔ اس طرح میرے گھر میں آ کر بیگانے کے ساتھ بیٹھنے سے تمہیں فائدہ ملتا ہے، اپنے گھر میں جا کر اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی تمہیں فائدہ ملے گا۔ یزید لاکھوں کا لشکر لے کے آیا تھا، وہ سمجھتا تھا میں کسی جنگل یا کسی صحرا میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دوں، پھر دنیا میں حسین کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، دنیا میں حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہائی اتنا گندا کر کے ہرایا میرے پیر امام حسین نے یزید کو، اتنا ذلیل کیا یزید کو کہ آج 14 صدیاں بعد بھی بانیان محفل عش عش کر اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے، کہ پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار۔ پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے گھر ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے غلام نہیں، کسی کے نوکر نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے غلام، جتنے میرے پیر امام حسین کے نوکر۔ یزید چند ڈہندہ راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، یزید کتے دی موت مر گئے، حسین رب دا معراج